اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات کے دن کا ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا۔ سب سے پہلے تو جمعرات کے دن کی مختصر سی فضیلت بیان کرتی ہوں کہ جمعرات کا دن اور جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے، اور یہ بڑے ہی خاص دن ہیں، اور ان خاص دنوں میں جب آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ کی تعریف بیان کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، قرآنی صورتیں، قرآنی آیات پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ کریم آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، غموں میں مبتلا ہیں، حادثات ان پر آتے ہی رہتے ہیں، تو ان تمام مسائل و مصائب سے نجات پانے کے لیے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گی، جس کو آپ نے جمعرات کے دن کر کے اللہ رب العزت کے آگے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور اس ایک ہی دن کی برکت سے اللہ کریم آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد فرمائے گا، جس چیز کا آپ سوال کریں گے اللہ کریم آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا، آپ کی ہر نیک دلی مراد پوری ہوگی۔ آج کا وظیفہ آیت الکرسی پر منحصر ہے، جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث میں ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ ابی بن عقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ یہ سوال انہوں نے دوبارہ دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے اے ابو المنذر، آپ کو علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے، عرش کے پائے ہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ عبداللہ بن عقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجورے رکھنے کی جگہ تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے، تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھی۔ وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے اس رات پہرا دیا تو ایک رات ایک نوجوان کی شکل میں آیا، میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتے ہیں میں نے اسے کہا تم جن ہو یا انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو، اس نے اپنا ہاتھ دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح تھا۔ میں نے کہا کہ جن اس طرح پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ خیرات پسند کرتے ہیں، تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن عقاب کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب دیا آیت الکرسی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ امام رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن جعفر نے عثمان بن عتب سے حدیث کی کہ عتاب کہتے ہیں میں نے ابو السلیل کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانے لگے اے ابو المنذر تجھے علم مبارک ہو۔ تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے جادو ٹونے کے اثرات بھی ختم ہوں گے، جن اور اسیب کا اگر بصیرہ ہوگا وہ بھی ختم ہوگا، اور اگر اسیب کے اثرات ہوں گے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ اتنی عظمت والی ہے کہ اس عمل کی برکت سے، اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے گا، مصیبتوں کو ختم کرے گا، اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا کرے گا۔ اس عمل کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات کے واسطے بھی کر سکتے ہیں، بندشوں رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ ہر جمعرات والے دن پڑھنے کا معمول بنا لے گا انشاءاللہ وہ دنیا کی رحمتوں سے بھی مالا مال ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اسے رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اس عمل کی برکت سے کبھی بھی گھر میں محتاجی نہیں آئے گی، تنگ دستی ختم ہوگی، کاروبار میں خیر و برکتیں ہوں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعرات والے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد 33 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی کو آپ نے بڑے ہی دھیان اور آرام سے پڑھنا ہے، یعنی قرآنی کلمات کو جب ہم بڑے ہی پیار سے ادا کرتے ہیں تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی تعریف بڑے ہی پیارے انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کو اپنے بندے پر بڑا پیار آتا ہے۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ بڑی ہی عاجزی کے ساتھ آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 33 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے اول پھر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس پریشانی کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے دوران آپ نے بولنا نہیں اور آپ کا دھیان کسی اور جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے، دنیاوی کاموں میں آپ کا دماغ الجھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورا دھیان آپ کا اللہ کی طرف ہو۔ جب آپ اپنے دل سے اللہ کی طرف لو لگا لیں گے تو اللہ کا رابطہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ ہوگا، اور جب اللہ کا رابطہ بندے کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے تو اللہ کریم اس کی دعاؤں کو بن مانگے ہی قبول فرما لیتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ چوری ڈکیٹی سے محفوظ رہیں گے، بری موت سے محفوظ رہیں گے، شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہیں گے، جنات کے اثرات اور اسیب سے دور رہیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات پوری کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک اس عمل کو مجھے بھی اور میری تمام بہنوں اور بھائیوں کو کرنے کی توفیق دے، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے اور قرآنی الفاظ، قرآنی کلمات کے فوائد و فضائل سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔